اس کے بعد اس نے اس کی اس دوسری بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے نوگائی خان کے لیے طلب کیا. ساتھ ہی ڈھکے الفاظ میں اس پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ قسطنطنیہ کی سرحدیں اردو زرعی کے ساتھ منسلک ہیں. قیصر روم کی سلامتی اسی میں مضمر ہے کہ وہ برقعی خان سے اپنے تعلقات استوار رکھے. برقعی خان نے یہ مراسلہ ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے قیصر روم کی جانب بھیج دیا. اتفاق کی بات تھی کہ قیصر روم ہلاکو خان سے رشتہ داری پر مکمل رضامند ہو چکا تھا اور وہ اس ضمن میں اپنی رضامندی کا ایک مراسلہ ہلاکو خان کو روانہ کر چکا تھا. جب اسے برقعی خان کا مراسلہ ملا تو وہ بے حد پریشان ہوا. وہ بخوبی جانتا تھا کہ برقعی خان اور ہلاکو خان دونوں چچا زاد بھائی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہیں. اگر وہ برقعی خان کو انکار کر دیتا تو یقیناً برقعی خان کے لشکروں کا رخ قسطنطنیہ کی جانب مڑ جاتا. قسطنطنیہ برقعی خان کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں تھا. حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی طلب کو پورا کر دیا جاتا. قیصر روم نے برقعی خان کو بھی رضامندی کا پروانہ روانہ کر دیا کہ اسے نوگائی خان کا رشتہ منظور ہے. یہ قیصر روم کا نہایت دانشمندانہ فیصلہ تھا جسے غیر مسلم مورخین نے بے حد سراہا. یہ سب کو معلوم تھا کہ برقعی خان ایک مسلمان حکمران تھا اور مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ کی فتح کار عظیم کی حیثیت رکھتی تھی. ہر کوئی اس بارے میں سوچتا ضرور تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلی مہم قسطنطنیہ روانہ کی گئی. اس میں کئی جلیل القدر صحابہ صرف اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ اس فتح سے نوید جنت پا سکیں، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس مہم کو ختم کر دینا پڑا اور لشکر واپس لوٹ آیا. دوسری بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوشش کی گئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل پایا. یہ سلسلہ بدستور جاری تھا مگر قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکا. اگر برقعی خان کا رخ قسطنطنیہ کی جانب ہو جاتا تو اس کی فتح زیادہ مشکل نہیں تھی. منگولوں کی ثابت قدمی اور درندگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی. قیصر روم کا یہ فیصلہ در حقیقت امت مسلمہ اور سلطان بیبرس کے حق میں گیا. قیصر روم ہلاکو خان اور برقعی خان دونوں کی مدد کرنے سے قاصر ہو گیا. سلطان بیبرس کو اس بات کا اندیشہ ابھی باقی تھا کہ قیصر روم خفیہ طور پر ہلاکو خان کی مدد کر سکتا ہے. وہ خود نہ صحیح تو دوسری نصرانی ریاستوں کو اس بات کی سفارش کر سکتا ہے کہ وہ ہلاکو خان کی معاونت کریں تاکہ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا سکے. اس اندیشے کو سلطان بیبرس نے کچھ اس انداز میں رفع کرنے کی کوشش کی کہ اس نے ایک مراسلے میں شاہ قسطنطنیہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ چاہے تو دونوں ممالک میں تجارتی معاملات اعلیٰ پیمانے پر فروغ پا سکتے ہیں. اگر وہ قسطنطنیہ میں مسلمان تاجروں کے تحفظات کی ضمانت فراہم کرے تو سلطان بلاد اسلامیہ میں نصرانی تاجروں کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لے گا اور انہیں ہر سہولت بہم پہنچائے گا. دونوں کے سمندری راستے پرامن بن جائیں گے. سمندروں میں جنگی بیڑوں کے بجائے تجارتی قافلے سفر کر سکیں گے اور اس سے نہ صرف رعیت کو آرام میسر آئے گا بلکہ دفاعی امور پر خرچ ہونے والی کثیر رقم بھی بچ جائے گی. قیصر روم نے سلطان بیبرس کی پیشکش کا بغور جائزہ لیا تو اسے اس میں اپنا فائدہ زیادہ دکھائی دیا. قسطنطنیہ کو جن اشیاء کی ضرورت رہتی تھی وہ زیادہ تر بلاد اسلامیہ سے ہی وہاں لائی جاتی تھی. اس تجارتی معاہدے میں افادیت زیادہ تھی اور دفاعی اخراجات بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے تھے. دونوں قوتوں کو آپس میں جس تصادم کا احتمال تھا وہ بھی امن و سکون میں ڈھل سکتا تھا. قیصر روم نے سلطان بیبرس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے. سلطان بیبرس نے اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر ہی قیصر روم کو عالمی سیاست سے نکال باہر کیا. اس کی حیثیت ایک غیر جانبدار فریق کی ہو چکی تھی. سن 1262 عیسوی کے موسم سرما کے خاتمے کے فوراً بعد ایک وسیع و عریض لشکر قہستان کی بالائی پہاڑیوں سے نمودار ہوا اور اس نے باطنی جماعت کے تمام قلعوں کو محاصرے میں لے لیا. وادی قفقاز کی جانب موجود باطنی لشکر پر عقب سے حملہ کر کے انہیں ڈھیر کر دیا گیا. اس محاصرے کی خبر برقعی خان تک نہ پہنچنے دی گئی. وادی قفقاز مکمل طور پر ہلاکو خان کے قبضے میں آ چکی تھی. قلعۃ الموت میں خیام زرعی منگولوں کے دستے بھی محصور ہو کر رہ گئے تھے. شیخ کبیر الدین اپنی جماعت کی ہلاکت اور اپنے گرد پھیلے ہوئے منگولوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا. وہ بدحواسی کے عالم میں دن میں کئی بار مطیع الدین کے پاس آتا اور ہر بار اسے برقعی خان سے رابطہ کرنے کی ہدایت دیتا. مطیع الدین کو سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرح برقعی خان سے رابطہ قائم کرے. ہر طرف منگولوں کے لشکر پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی غیر منگول کو اپنے بیچ دیکھ کر گرفتار کر لے.
कई फिदाइयों ने वहां से निकलने की कोशिश की, मगर वो मंगोलों के हाथों लुक़मा अजल बन गए। मोतीउद्दीन ने शेख कबीरुद्दीन पर साफ अल्फाज में जाहिर कर दिया कि वो किसी तरह समरकंद तक ये खबर पहुंचा दे तो फिर कुछ हो सकता है। शेख कबीरुद्दीन अपने तई मुख्तलिफ अंदाज में ये कोशिशें करता रहा, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। ये पहला मौका था जब उसे शंग खान की याद सताई। शंग खान मंगोल था और वो उन लश्करों के दरमियान बआसानी घुल मिल जाता और मौका पाकर समरकंद रवाना हो सकता था। शेख कबीरुद्दीन ने जब कोई बात बनते ना देखी तो उसने शबखून की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बाहिम्मत गुलामों के दस्ते तैयार किए और उनके सामने पुरअसर खिताब करके उन्हें अर्जी जन्नत की नवीद सुनाई। एक एक मंगोल सिपाही के कत्ल के एवज सैकड़ों हूरें देने का वादा किया। उन्हें दी जाने वाली हशीश की मकदार में इजाफा कर दिया। इसकी बदौलत वो जान लुटाने के दर पे दिखाई दिए। फिर रातों को शबखून मारने का सिलसिला शुरू हो गया। ये हमले अचानक और हर बार मुख्तलिफ समतों में किए जाने लगे। गुलामों के दस्ते वहशियाना अंदाज में कत्लो गारत गरी करते और वापस लौट आते। दिन के वक्त फोनाजू खान और उसके मंगोल दस्तों की जिम्मेदारी थी कि वो ऐल खानी लश्कर को क़लअतुल मौत से दूर रखें। ये बड़ा मुश्किल मरहला था। क़लअतुल मौत में खुराक के जखीरे भी इतने ज्यादा नहीं थे कि बहुत ज्यादा देर तक वो बाहिफाजत महसूर रहते। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि क़लअतुल मौत एक ऐसे मकाम पर तामीर किया गया था जहां ऐल खानी लश्कर को आसानी से रसाई हासिल न थी। वो जूं ही आगे बढ़ने की कोशिश करते तो किले से नोकीले पत्थरों की बारिश की जाती। इसके नतीजे में उन्हें पीछे हटना पड़ता। इसी आंख मचोली में 1.5 माह से जायद अरसा गुजर गया। खुरोनोश का सामान भी करीबन खत्म होने के करीब था। शेख कबीरुद्दीन का हौसला भी जवाब दे गया। उसने फोनाजू खान, मोतीउद्दीन और दूसरे अहम अहबाब के साथ एक मुलाकात की। इसमें दरपेश मसले का कोई हल निकालने पर गौर व फिक्र किया गया। तमाम अफराद ने हतमी राय यही दी कि किले में महसूर रहकर हमारे हौसले पस्त होते जा रहे हैं और खुराक की कमी के बायस हमारी कुव्वत भी कम हो रही है। अगर यहाँ से निकलने की कोई तदबीर न की गई तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि भूख से हमारे जिस्म नकाहत का शिकार हो जाएंगे और हम एक दूसरे को नोच खाने पर मजबूर हो जाएंगे। क़लअतुल मौत में गुलामों और सिपाहियों की बड़ी तादाद मौजूद है। उनके साथ ऐल खानी लश्कर पर भरपूर हमला किया जाए और लड़ते हुए उनके हिसार को तोड़कर महफूज मकामात का रुख किया जाए। क़लअतुल मौत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खाली किले की हिफाजत ऐल खानी लश्कर के बस की बात नहीं। शेख कबीरुद्दीन ने उनकी राय पर यह तबसरा किया कि ऐल खानी लश्कर इस बार क़लअतुल मौत को साबिक़ा अंदाज में नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि इसे छावनी की हैसियत से इस्तेमाल किया जाएगा। एक दफा ये किला उनके कब्जे में चला गया तो इसे दोबारा वापस करना नामुमकिन हो जाएगा। जहां तक मंगोल हिसार तोड़ने वाली बात है, वो सरासर खुदकुशी के मुतरादिफ है। इसमें सिर्फ 1% इम्कान है कि कोई शख्स उनके चुंगल से बचकर जिंदा निकल पाए। अलबत्ता ये सब सिर्फ एक तरह मुमकिन है कि मौसम खराब हो जाए और इसका फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाए। शेख कबीरुद्दीन की बात से सबने इत्तफाक किया और महसूर मौत के बजाय मैदान में उतरकर मौत को गले लगाने पर जोर दिया। मोतीउद्दीन ने इस ज़िम्न में कोई तबसरा नहीं किया। वो इस फिक्र में दुबला हो रहा था कि वो अगर जान लड़ाने की कोशिश भी करे तो यहाँ मुखालिफिन की तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। फोनाजू खान ने शेख कबीरुद्दीन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। ये हकीकत सब पे जाहिर थी कि वो मौत के हिसार में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जहाँ से निकलना उनके बस की बात नहीं। फिर शायद कुदरत को उनकी हालत जार पर तरस आ गया। एक सुबह जब सूरज ने सर उठाया तो शिमाल की जानिब से तेज हवा ने भी सरकशी दिखाई। शेख कबीरुद्दीन ने जब मौसम की तुंदी देखी तो उसने फौरन तैयारी का हुक्म दे दिया। बातनी जमात के अफराद और फोनाजू खान के दस्ते यूं तो मुकम्मल तौर पर तैयार थे, उन्होंने अपने जहनों को पूरी तरह तैयार कर लिया। शेख कबीरुद्दीन ने एक जोरदार खिताब करते हुए इस बाजी को पहली और आखिरी बाजी करार दिया और अपने जांबाजों के जोश को दोचंद कर डाला। हवाओं में तेजी की रफ्तार बढ़ने लगी। शेख कबीरुद्दीन ने सबके सामने क़लअतुल मौत के बाहर का नक्शा रखा और इसमें वो रास्ते मुंतखब किए जहां से गुजरकर वो महफूज इलाकों में जा सकते थे। शेख कबीरुद्दीन ने सब पर वाजे कर दिया कि वो यहाँ से निकलकर शाम के पहाड़ी इलाकों में पहुंचें और वहां मौजूद शेख जबल के पास जमा हों। अब दोबारा वही मुलाकात होगी। फोनाजू खान को शाम की जानिब जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने साफ अल्फाज में कहा कि वो शाम के बजाय अपने वतन की जानिब सफर करेंगे। शेख कबीरुद्दीन ने समझाने की कोशिश की कि उस जानिब से सराय या समरकंद बढ़ना सरासर मौत के मुतरादिफ है।
وہ ان کے ساتھ چلیں اور بلاد عراق کی سرحدوں سے گھوم کر واپس سمرقند کی جانب لوٹ آئیں۔ ایلخانی لشکر موسم کی خرابی کے باوجود اپنے اپنے مقامات پر جمع رہا۔ انہیں کسی قدر اندازہ تھا کہ موسم کی اس خرابی میں باطنی گروہ یقیناً حملہ آور ہوگا یا ان میں سے کوئی فرد قلعے سے نکل کر سمرقند کی جانب جانے کی کوشش ضرور کرے گا، اسی لیے وہ پوری طرح چوکس تھے۔ حالانکہ ہواؤں کی تیزی انہیں اپنے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ایلخانی سپہ سالار گھوڑوں پر تمام علاقے میں گشت کرتے رہے اور اپنے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ شیخ کبیر الدین نے تمام لوگوں کو ساتھ لیا اور وہ سب قلعے کے صدر دروازے کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ شیخ کبیر الدین کے اشارے کے منتظر تھے کہ صدر دروازہ کھول کر باہر موجود ایلخانی لشکر پر حلہ بول دیتے۔ شیخ کبیر الدین ایک جانب کھڑا اپنی ہمت بندھا رہا تھا۔ اسے کسی حد تک یہ امید تھی کہ وہ زندہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی باطنی سلطنت کے قیام کا خواب مایوسی کے دھندلکوں میں چھپ چکا تھا۔ اس وقت صرف اسے اپنی جان بچانے کی فکر لاحق تھی۔ اچانک مطیع الدین کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند کوندا۔ وہ تیزی سے صدر دروازے کے پاس پہنچا اور لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مطیع الدین کی اس حرکت پر سب لوگ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر مطیع الدین خاموش کھڑا رہا، پھر وہ واپس پلٹا اور شیخ کبیر الدین کی طرف رخ کر کے بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیز رفتاری سے بالائی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کا چہرہ دمکتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ مطیع الدین، تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہمارے پاس بے حد کم وقت ہے، ہوائیں کسی بھی وقت ٹھہر سکتی ہیں اور اگر دن ڈھل گیا تو ہمیں سفر کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ شیخ کبیر الدین تلخی سے بولا۔ مطیع الدین کا چہرہ بے حد پرسکون تھا۔ شیخ الرئیس، مطیع الدین بلند آواز میں بولا، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جو ہمیں یہاں سے نکلنے میں کسی حد تک معاونت دے سکتی ہے۔ مطیع الدین کی بات پر سب لوگ اشتیاق سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شیخ کبیر الدین نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ تم جانتے ہو کہ اس قلعے کو ایلخانی لشکر قبضے میں لے لیں گے اور پھر یہ چھاونی کی شکل اختیار کر لے گا۔ اگر تم میری ترکیب پر عمل کرو تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تم کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں یہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور تمہیں قلعے کی سوچ رہی ہے۔ شیخ کبیر الدین غصے سے چیختا ہوا بولا، غصے سے کام مت لو بلکہ اس قلعے کو آگ لگا دو۔ مطیع الدین اطمینان سے بولا۔ سب لوگ اس کی بات پر بھنچکا رہ گئے۔ شیخ کبیر الدین کا غصہ یکلخت مٹ گیا اور اس کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے مطیع الدین کا دماغ چل گیا ہو۔ فناجو خان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ مطیع الدین کی اس احمقانہ رائے پر دانت پیس رہا تھا۔ شیخ الرئیس، مطیع الدین توقف سے بولا، ہمیں یہاں سے بحفاظت نکل کر محفوظ مقام کی جانب بڑھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قلعے کو فوراً آگ لگا دی جائے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ ہمارے موافق ہے۔ ہواؤں کی تیزی کے باعث آگ بھڑکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور قلعے سے اٹھنے والی آگ کی حدت اور دھواں ہمارے مسئلے کو بخوبی حل کرے گا۔ ایلخانی لشکر اس حدت کی شدت کے باعث ہمارے زیادہ قریب نہیں آ پائے گا اور ہم آگ ماند پڑنے تک کافی دور نکل جائیں گے، یا ہمارا واسطہ تمام لشکر کی بجائے اس کے کسی ایک حصے سے ہی پڑے گا۔ شیخ کبیر الدین بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے مسرت کا اظہار کیا اور اپنے رویے پر معذرت طلب کی۔ مطیع الدین نے مسکرا کر اسے وقت ضائع نہ کرنے کی ہدایت کی۔ شیخ کبیر الدین نے قلعے کے ایسے حصوں میں آگ لگانے کا حکم دیا جہاں سے تیز ہوا آگ کو بھڑکانے میں مدد دے سکتی تھی۔ دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں قلعے کے مختلف حصوں میں اچھال دی گئی۔ آگ پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورا قلعہ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شیخ کبیر الدین مطیع الدین کی جانب دیکھ رہا تھا جو انہیں ابھی ٹھہرنے کا اشارہ کیے ہوئے تھا۔ قلعے کی فصیل کے طاقوں میں سے وہ باہر کا جائزہ لیتا رہا۔ آگ کی حدت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ قلعے کے مکینوں کی حالت بری ہو رہی تھی۔ دھوئیں کے بڑے بڑے بادل ہوا کے زور پر علاقے میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ایلخانی لشکر حیرت اور پریشانی سے قلعۃ الموت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ قلعۃ الموت میں لگی ہوئی آگ کو کوئی نام دینے سے قاصر رہے۔ دھوئیں کے بادل ہوا کے ساتھ ان کی جانب جب بڑھے تو انہیں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ وہ دھوئیں سے بچ کر اپنی اپنی جگہوں سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی مطیع الدین نے اشارہ کیا۔ غلاموں کی جماعت تیزی سے صدر دروازے کا لیور گھمانے لگی۔ فضا میں دروازے کی چرچراہٹ گونج اٹھی۔ فدائی گروہ کا پیادہ لشکر تیزی سے باہر نکلا اور اپنے سامنے موجود منگولوں سے بھڑ گیا۔ مطیع الدین نے فناجو خان کے قریب پہنچ کر آہستگی سے کہا کہ وہ زیادہ لڑنے بھیڑنے کے چکر میں نہ پڑے بلکہ شیخ کبیر الدین کے بتائے ہوئے رستوں کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے۔ ایلخانی لشکر کی تعداد زیادہ ہے، بھرپور لڑائی سے کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے گا۔
فوناجو خان اپنے دستوں کو منظم انداز میں ساتھ لیے طے کردہ راستوں کی طرف بڑھنے لگا۔ قلعۃ الموت سے اٹھنے والے دھوئیں کے کثیف بادلوں نے وادی میں تاریکی پیدا کر دی تھی۔ ایلخانی لشکر اس چال کو بخوبی سمجھ چکا تھا، مگر انہیں دھوئیں اور آگ کی تپش کے باعث قلعہ عبور کرنے کی ہمت نہیں ہو پائی۔ قلعے کے دوسری جانب موجود ایلخانی لشکر فدائیوں کی راہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں انہیں اپنے حصار سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ سلطان بیبرس کا قسطنطنیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ بے حد مقبول ہوا۔ جہاں اس معاہدے کے تحت سلطان بیبرس نے امت مسلمہ پر صلیبی خطرات کو بے اثر بنا دیا تھا، وہیں صلیبی قوتوں کو فراہم ہونے والی مغربی طاقت منقطع ہو کر رہ گئی۔ اس تجارتی معاہدے کی روح سے قسطنطنیہ تمام یورپ سے بھرپور تجارتی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے راستے سے خوراک اور سامان کی کثیر مقدار فرانس، انگلستان، جرمنی اور دوسری ریاستوں میں پہنچنے لگی۔ مغربی حکمرانوں کے لیے ماضی کی دشمنیاں بھلانا ضروری ہو گئیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی ریاست کے تحفظات کی فکر میں پڑ گیا۔ سلطان بیبرس نے مسلمانوں کو نئے تجارتی مراکز کی جانب متوجہ کر دیا۔ تاتاری یلغار کے نتیجے میں جو تباہی بغداد اور شام میں ہوئی تھی اور لوگوں میں جس قسم پرسی اور افلاس کا دورہ تھا، ایسے حالات میں سلطان بیبرس کا یہ فیصلہ مثبت اثرات مرتب کرنے لگا۔ سلطان بیبرس کی روبدار شخصیت نے مغربی معاشرے میں بے حد شہرت پائی۔ نصف صدی کے بعد مسلمانوں میں سے کوئی ایسی شخصیت وقت کے کینوس پر دکھائی دی جسے بلاد اسلامیہ اور یورپ دونوں جگہ یکساں مقبولیت حاصل تھی۔ منگولوں کا دبدبہ بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ گیا۔ یورپ کی دو اہم ریاستوں نے خود آگے بڑھ کر سلطان بیبرس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کی۔ یہ دونوں ریاستیں قسطنطنیہ کے گرد واقع تھیں۔ ریاست جنیوا اور ریاست وینس کا شمار دو مضبوط اور خوشحال ممالک میں ہوتا تھا۔ یہاں نصرانیت تو ضرور موجود تھی، مگر حلقہ اقتدار میں اسے کوئی عمل دخل حاصل نہیں تھا۔ سلطان بیبرس نے ان کے ساتھ بھی سمندری راستوں کے تجارتی معاہدے کر لیے۔ ان نئے معاہدوں کے بعد قیصر روم کے آخری داؤ کا اندیشہ بھی مٹ گیا۔ سلطان بیبرس کو خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت قیصر روم اپنے اس معاہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اب وہ معاہدے کے زور پر کوئی غلط مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ سلطان بیبرس نے جنیوا کے تجارتی وفود سے مختلف بحروب میں ملاقاتیں کی اور ان سے ان ریاستوں کے حالات معلوم کرتا رہا۔ بہت جلد اس پر آشکار ہو گیا کہ دونوں ریاستوں کے بیچ میں سرد مہری اور عداوت پائی جاتی ہے۔ یہ روش صرف حلقہ اقتدار تک محدود نہیں ہے، بلکہ دونوں ریاستوں کے باشندے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ سلطان بیبرس نے ان دونوں تجارتی گروہوں کے مابین مبارزت کے احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا قانون تشکیل دیا اور ان دونوں گروہوں کو اس کا پابند کر دیا۔ اس قانون کی روح سے یہ تجارتی گروہ اگر آپس میں نبردآزما ہونے کی کوشش کرتے تو ان دونوں کا تمام سامان بحکم سلطان ضبط کر لیا جاتا۔ اس قانون کے بعد ایسے واقعات کا خدشہ معدوم ہو گیا۔ سلطان بیبرس اندرونی ریاستی نظام پر بھی مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ریاستی محکموں میں بدعنوانی اور بے ایمانی کی مکمل روک تھام کی جا سکے۔ اس سلسلے میں وہ خود مختلف بحروب بدل کر محکموں کی نگرانی کیا کرتا۔ اس کا طریقہ کار بہت جلد مشہور ہو گیا، جس کے بعد سرکاری عہدیدار چاق و چوبند ہو گئے اور ریاست میں بدعنوانی بہت کم ہو گئی۔ دوسری جانب ایلخانی فوج نے فدائیوں کے گروہ کی مزاحمتی اور دفاعی لڑائی کو دیکھتے ہوئے جارحانہ حملوں کا سلسلہ شدید کر دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ پسپائی کی آڑ میں وہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ مطیع الدین کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ ایلخانی لشکر دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا۔ ایک حصہ قلعے سے آنے والی شدید تپش اور گہرے دھوئیں میں پھنس گیا اور دوسرا حصہ فدائیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ دھوئیں کے بادلوں کے باعث اجالا کم ہو چکا تھا۔ فوناجو خان نے ایلخانی حلقے کو تنگ ہوتے دیکھ کر بلند آواز میں اپنے دستوں کو للکارا۔ اس کی آواز کا ایلخانی لشکر پر بے حد برا اثر پڑا۔ وہ اپنے ہم زبان کی آواز کو سن کر غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور یہ قیاس کیا کہ شاید برقعی خان کی جانب سے کوئی کمک پہنچ گئی ہے۔ ان کی توجہ بننے پر فدائیوں کو ان پر شدت سے حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا۔ منگولوں کی صفیں گرنا شروع ہو گئیں۔ فوناجو خان کے دستے پیادہ تھے، اس لیے انہیں گھڑ سوار سپاہیوں سے بھڑنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مطیع الدین بھی پوری جان فشانی سے لڑ رہا تھا۔ مطیع الدین نے کوشش کرتے ہوئے ایک گھوڑا قابو کر لیا اور جست لگا کر اس پر جا بیٹھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ فوناجو خان کی جانب کیا اور قریب آتے ہی فوناجو خان سے چیخ کر کہا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہدایت دے کہ وہ خالی گھوڑوں پر سوار ہونے کی کوشش کریں۔
फुनाजो खान समझ गया। उसने तेज आवाज में अपने सिपाहियों को हिदायत की। थोड़ी ही देर में बेशुमार सिपाही घोड़ों पर सवार होने में कामयाब हो गए।